صحیفہ کا ذکر ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے۔ چھوٹا بھائی نہایت ہی تنگدستی کا شکار تھا، جس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا، جبکہ بڑا بھائی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی دونوں مل کر خوب محنت کرتے تھے، پر حالات بہتر ہونے کو نہ تھے۔ گاؤں میں تہوار کا موقع چل رہا تھا۔ سبھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، خوب مزے کر رہے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس نہ تو پہننے کو کوئی ڈھنگ کے کپڑے تھے اور نہ ہی کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ جبکہ بڑا بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی تہوار منا رہا تھا۔ بڑا بھائی نہایت ہی لالچی انسان تھا۔ چھوٹے بھائی نے سوچا کیوں نہ بڑے بھائی سے کچھ مدد لے لی جائے، پر بڑے بھائی نے اتراتے ہوئے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ چھوٹا بھائی اداس ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ بوڑھے آدمی نے اداسی کی وجہ پوچھی تو چھوٹے بھائی نے اپنے تمام حالات بتا دیے۔ بوڑھے آدمی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا، کیا تم میری کچھ مدد کرو گے؟ تو نیک دلی کی وجہ سے چھوٹے بھائی نے خوشی خوشی حامی بھر دی۔ بوڑھے آدمی نے کچھ سامان چھوٹے بھائی کو دیتے ہوئے کہا کہ دور پہاڑ میں موجود ایک گفا ہے، وہاں تمہیں کچھ لوگ ملیں گے، میرا یہ سامان ان لوگوں تک پہنچا دو۔ چھوٹے بھائی نے خوشی خوشی سامان لیا اور کہے مطابق گفا کی جانب روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے جب چھوٹا بھائی گفا تک پہنچا تو وہاں چھوٹے بھائی کی ملاقات ایک اور بزرگ آدمی سے ہوئی اور چھوٹے بھائی نے سامان بزرگ آدمی کے حوالے کر دیا۔ بزرگ آدمی نے ایمانداری کے جواب میں چھوٹے بھائی کو ایک انعام دیا۔ انعام کے طور پر انہوں نے ایک چکی دی، جسے دیکھ کر پہلے تو چھوٹا بھائی حیران ہو گیا، پھر بزرگ آدمی نے چھوٹے بھائی کو چکی کا کمال بتایا۔ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور چکی لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر چھوٹے بھائی نے چکی کی تمام خصوصیات اپنی بیوی کو بتائی۔ دونوں بہت خوش ہوئے اور چکی کا استعمال شروع کیا، اور وہ یہ تھا کہ چکی کو حکم دیتے ہی کہ چکی چکی آٹا نکال، چکی سامان نکالنا شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح ان دونوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا اور کاروبار بہت اچھے سے چل رہا تھا، جبکہ بڑے بھائی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چھوٹے بھائی کے حالات دن بدن کیسے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑا بھائی بہت ہی حسد کرتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس پر نظر رکھی جائے۔ بڑا بھائی چھپ کر اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں نظر رکھنے لگا۔ اس طرح بڑے بھائی کو چکی کا راز پتہ چل گیا کہ کیسے چکی کا استعمال کر کے وہ دن بدن امیر ہو رہا ہے۔ ان کے گھر سے جاتے ہی بڑا بھائی ان کے گھر میں آیا۔ کیونکہ وہ بہت ہی لالچی تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ یہ چکی چرا لی جائے۔ چھوٹا بھائی گھر میں موجود نہ تھا تو بڑا بھائی چکی چرا کر فوراً اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کو لے کے فوراً میرے ساتھ چلو۔ بیوی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ بنا کوئی سامان لیے بیوی اور بچے کو لے کے بڑا بھائی سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سمندر پہنچ کر وہ کشتی میں سوار ہوئے اور شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، جب بیوی نے پوچھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بنا کوئی سامان لیے ہم یہ ایک چکی لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس پہ بڑے بھائی نے کہا رکو ذرا، میں تمہیں ابھی اس چکی کا کمال بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بڑا بھائی بہت خوش ہوتے ہوئے چکی کو حکم دینے لگا، چکی چکی نمک نکال۔ حکم کے مطابق چکی نے نمک نکالنا شروع کر دیا۔ اس طرح چکی نمک نکالتی جا رہی تھی، لیکن کیونکہ بڑے بھائی نے وہ چکی چرائی تھی تو اسے چکی کا اصل راز نہیں پتا تھا کہ جب اس میں سے سامان نکالنا بند کرنا ہو تو اس پر لال کپڑا ڈالنا ہوتا ہے۔ اس طرح چکی نمک نکالتی گئی اور پوری کشتی نمک ساتھ بھر گئی اور ڈوب گئی، اور چکی سمیت بڑا بھائی اور اس کی بیوی اور بچہ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ پیارے بچوں، اسی لیے کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے۔ تھینک یو۔